راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسب الحلال فريضة بعد الفريضة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. کمانا بھی ایک فرض ہے، لیکن فرائض کے بعد ہے. کمانا بھی ایک عبادت ہے، لیکن اہم عبادت ضروری عبادات کے بعد ہے. تو یہ کمانا بھی ایک عبادت بن جائے گا. اس کے لیے علماء نے چند باتیں نقل کی ہمارے بزرگوں نے. اس میں بنیادی طور پر ہر کمانے والے کا نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے، کہ ہر کمانے والے کو کمانے میں نیت کیا کرنی چاہیے، کون کون سی کرنی چاہیے، کون کون سی نہیں کرنی چاہیے. اس سلسلے میں سب سے پہلی نیت علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ہر کمانے والے کو کمانے میں نیت یہ کرنی چاہیے کہ میری اپنی ضروری جو ضرورتیں ہیں میں اپنی کمائی کے ذریعے سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے. اپنی ضرورتوں کو اپنی کمائی کے ذریعے سے پورا کرنا، یہ نیت ہونی چاہیے. اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا: ان نفسک علیک حق، تیرے اوپر تیری جان کا بھی حق ہے. تیرے اوپر تیری جان کا حق ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر حق ہے. اس حق کو پورا کرنے کے لیے میں کما رہا ہوں. اس حق کو پورا کرنے کے لیے میں کما رہا ہوں. بار بار یہ بات آئی ہے کہ اثرات جو مرتب ہوتے ہیں وہ نیتوں سے ہوتے ہیں. نیتیں اچھی ہوتی ہیں تو اثرات اچھے ہوتے ہیں، نیتیں خراب ہوتی ہیں تو اثرات بھی خراب ہو جاتے ہیں. اس لیے ہماری نیتیں جو ہیں سب سے پہلے صحیح ہونی چاہیے. پہلی نیت تو ہم سب کی یہ ہو کہ مجھے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو میرے جان کا حق ہے، اس حق کو ادا کرنے کے لیے مجھے کمانا ہے. لیکن آج ہم سب جو کماتے ہیں اس میں ہماری اپنی جان کے حق کی نیت نہیں ہوتی، اپنے نفس کے تمناؤں اور امیدوں اور جذبات کو ملحوظ رکھ کے کماتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ کوئی آدمی ہوگا کہ جو اپنی واجبی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر کما رہا ہو. عموماً آج جو ہے مسلمان کما رہا ہے کہ ایک اچھا بنگلہ ہو، اچھی گاڑی ہو، میرا لیول زندگی کا اونچا ہو وغیرہ ذالک. یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر لوگ کما رہے ہیں. کمانے میں سب سے پہلی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے نفس کے حق کو ادا کر سکوں.
میں اپنے نفس کے حق کو ادا کر سکوں، اس کے لیے میں کما رہا ہوں، اور یہ حق اللہ نے میرے اوپر ڈالا ہے، یہ حق اللہ نے میرے اوپر ڈالا ہے، اس حق کو ادا کرنے کے لیے میں کما رہا ہوں۔ باقی یہ بات تو اپنی جگہ پر حدیث پاک کے اندر فرمائی گئی ہے کہ نفس کا حق الگ ہے اور نفس کا حق، جان کا حق الگ ہے، خواہشات کا پیٹ الگ ہے، ضرورتوں کا پیٹ الگ ہے۔ ضرورتوں کا پیٹ تو بہت مختصر ہے اور خواہشات کا پیٹ تو اتنا بڑا ہے۔ حضور نے فرمایا لا یملؤ جوف ابن آدم الا التراب، کہ انسان کے پیٹ کو بھرنے والی چیز، ابن آدم کے پیٹ کو بھرنے والی چیز تو وہ تو صرف قبر کی مٹی ہے، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز انسان کے پیٹ کو بھر نہیں سکتی، یعنی اس کی تمناؤں، اس کے خواہشوں کے پیٹ کو بھرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ حل من مزید، ایک سونے کا پہاڑ مل جائے تو دوسرے کی فکر، دوسرا مل جائے تو تیسرے کی فکر، یہ دنیا میں یہ ہے۔ تو ضرورتیں الگ ہیں، ضرورتیں الگ چیز ہیں، ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس کے بھی الگ الگ درجے علماء نے لکھے ہیں۔ جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کا تو کہنا یہ ہے کہ صبح کا کھانا ہو تو شام کی فکر نہیں ہونی چاہیے، یہ ہمارے تمہارے بس کی بات نہیں ہے، وہ تو ان کی بڑی بات ہے۔ لیکن ہم سب کے لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جن کے پاس ایک سال کی روزی ہو اسے دوسرے سال کی روزی کا فکر کرنا یہ شریعت کی نظر سے ہٹی ہوئی چیز ہے۔ جس کے پاس ایک سال کی ضرورتوں کا انتظام ہو اس کے لیے دوسرے سال کی، تو بہرحال میرے بھائیو بزرگو دوستو یہ چیز ہم سب کے سامنے ملحوظ ہونی چاہیے۔ صحابہ کی زندگیاں ہمارے تمہارے سب کے سامنے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورتوں کو کفایت شعاری کے ساتھ پورا کرنا آج کے زمانے میں بے حد ضروری ہے۔ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، پورا نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا اور کفایت شعاری کے ساتھ پورا کرنا یہ ضروری ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ دروازے پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں کنگن ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر گھر سے واپس آیا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ملاقات نہیں فرمائی۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو رافع حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ فاطمہ الزہرا رو رہی ہیں۔ پوچھا رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ والد محترم حضرت محمد رسول اللہ تشریف لائے تھے، گھر میں پردہ دیکھ لیا حضور نے اور میرے ہاتھ میں کنگن دیکھ لیا، حضور ناراض ہو کر گھر سے واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت فاطمہ الزہرا نے وہ پردے بھی اتارے اور کنگن بھی اتارے اور حضرت بلال کے حوالے فرمایا کہ جاؤ ابا کی خدمت میں پیش کرو، میری طرف سے صدقہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے 2-2.5 درہم کے اندر اس کو فروخت کر دیا اور اصحاب صفہ پر اس کو خرچ کر دیا، اصحاب صفہ پر اس کو خرچ کر دیا۔ یعنی حضرت فاطمہ اور حضرت محمد رسول اللہ کی زندگی سے امت کو یہ سبق دکھایا کہ یہ بھی غیر ضروری چیز ہے، یہ بھی غیر ضروری چیز ہے۔ ان کی زندگیاں تھیں ایسی، بہرحال وہ زندگی تو ہمیں اور آپ کو سامنے رکھنی چاہیے، لیکن کسی نہ کسی درجے میں ہم سب کو اپنی ضرورتوں کے پورا کرنے میں کفایت شعاری کا میانہ روی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، میانہ روی اور کفایت شعاری۔ اس لیے کہ جس ملک ہمارا اس وقت جس سمت کی طرف جا رہا ہے وہ ملک کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ آنکھ کے اندھے ہو چکے ہیں، کان کے بہرے ہو چکے ہیں، دل و دماغ کے پیسے پیدل ہو چکے ہیں، انسانیت سے عاری اور خالی ہو چکے ہیں، وفاداری نام ان کے اندر کوئی چیز نہیں رہی ہے۔ وہ ہم سب کے لیے جو ہیں وہ ایک درندہ صفت انسان ہو چکے ہیں۔ شیر بھی اسی وقت حملہ کرتا ہے جب بھوکا ہوتا ہے۔ اگر شیر کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو وہ شیر کسی پر شکار نہیں کرتا ہو، اس کا جب پیٹ خالی ہوتا ہے جب ہی شکار کرتا ہے۔ یہ تو درندے ایسے ہیں کہ ان کے تو بھرے بھرے پیٹ ہیں لیکن پھر بھی ہمارے اور آپ پر برابر حملے کر رہے ہیں۔ روزانہ ایک حملہ، روزانہ ایک حملہ، روزانہ ایک حملہ، روزانہ حملہ ہے۔
ہمیں اور آپ کو زمین و جائیداد سے بالکل دور رکھنا چاہتے ہیں، ہماری معیشت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کنگال بنانا چاہتے ہیں، ہمیں تنگ دست بنانا چاہتے ہیں، ہمیں ان کے سامنے اپنے گھٹنوں کو ٹیکنے پر مجبور کرنا چاہتے ہیں۔ ان ساری چیزیں میرے اور آپ کے سب کے سامنے ہیں۔ ایسے حالات میں مجھے اور میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ کمانا بہت ضروری ہے، خوب کمانا بہت ضروری ہے۔ آج کے زمانے میں کمانا بھی ضروری اور خوب کمانا بھی ضروری۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ المال فی ھذا الزمن سلاح المومن، المال فی ھذا الزمن سلاح المومن، مال آج کے موجودہ زمانے میں یہ مسلمان کا ہتھیار ہے۔ اس ہتھیار کے ذریعے سے ہی انسان اپنی آبرو کی، اپنے جان کی، اپنے مال کی، اپنے گھر بار کی، اپنے آل اولاد کی، اور سب سے بڑی چیز ایمان کی حفاظت کرنے والی چیز کیا ہے؟ مال ہے۔ مال ہوگا تو اپنی آبرو کی حفاظت کر سکیں گے، مال ہوگا تو اپنی جان کی حفاظت کر سکیں گے، مال ہوگا تو گھر بار کی حفاظت کر سکیں گے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ مال ہوگا تو میں اور آپ ایمان کی حفاظت کر سکیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مال کمانا اس زمانے میں بہت ضروری ہے، اور خوب مال کمانا ضروری ہے، لیکن نیت کیا ہونی چاہیے؟ وہ نیت میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنی جائز ضرورتوں کو، واجبی ضرورتوں کو کفایت شعاری کے ساتھ پورا کروں، اس کے لیے میں مال کما رہا ہوں۔ ایک نمبر ایک، اپنی جائز ضرورتوں کو، واجبی ضرورتوں کو کفایت شعاری کے ساتھ میں پورا کروں گا، اس کے لیے میں دکان پہ جا رہا ہوں، اس کے لیے میں کاروبار کر رہا ہوں، اس کے لیے میں ملازمت کر رہا ہوں، اس کے لیے میں دوڑ دھوپ کر رہا ہوں۔ نمبر ایک۔ دوسرے نمبر پر علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ میں کما رہا ہوں اس لیے، میں دکان پہ جا رہا ہوں اس لیے کہ جہاں میرے اوپر میرا حق ہے وہیں پر میرے بیوی بچوں کا مجھ پر حق ہے، جہاں میرا حق میرے اوپر ہے وہیں میرے بیوی بچوں کا بھی حق مجھ پر ہے۔ حدیث پاک کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جو آدمی اس لیے کماتا ہے کہ بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرے، بیوی بچوں کو اس حال میں چھوڑے کہ ان کو کل ہو کر ان کو ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، ان کو کل ہو کر ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، اور میں اپنے پڑوسیوں کا اکرام کروں، اس کے لیے جو کماتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت دن اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح سے چمک رہا ہوگا۔ یہ تہجد پر فضیلت نہیں سنائی حضور نے، اشراق اور چاشت اور اوابل پر فضیلت نہیں سنائی، کس پر سنائی؟ کمائی پر سنائی۔ کمائی کر رہا ہے لیکن اس نیت سے کر رہا ہے، کمائی کر رہا ہے اس لیے نیت سے کر رہا ہے کہ گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کروں گا اور میرے پڑوسیوں کا اکرام کروں گا اس کمائی کے ذریعے سے۔ اس پر یہ فضیلت حضور نے سنائی کہ کل قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح سے چمک رہا ہوگا۔ تو اس کے لیے یہ نیت ہونی چاہیے۔ دوسری نیت، تیسری نیت علماء نے لکھی کہ ماں باپ کی خدمت کی نیت سے آدمی کما رہا ہو، کہ جہاں میں اپنی ضرورت کے لیے، اپنی بیوی بچوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کما رہا ہوں اور پڑوسیوں کے لیے کما رہا ہوں، وہیں اپنی اس میں سب سے زیادہ نیت ہماری جو ہونی چاہیے، ماں باپ کی مالی خدمت کرنے کے لیے میں کما رہا ہوں، ماں باپ کی مالی خدمت کرنے کے لیے میں کما رہا ہوں۔ پھر چوتھی نیت علماء نے یعنی کی ہے کہ مسلمانوں کے اجتماعی مسائل کو حل کرنے کے لیے میں کما رہا ہوں، اجتماعی مسائل کو حل کرنے کے لیے میں کما رہا ہوں۔ اور چھٹی نیت علماء نے یہ لکھی ہے کہ میں اس مال کے ذریعے سے اپنے ایمان کی حفاظت کروں گا۔ یہ نیتیں ہونی چاہیے۔ اس مال کے ذریعے سے میں دین کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کروں گا، دین کی خدمت کروں گا، دین کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کروں گا، اس کے لیے میں کما رہا ہوں، چاہے وہ 1 روپے کما رہا ہو، 2 روپے کما رہا ہو، 10 روپے۔ نیت اس نیت سے ہے، وہ خرچ کرنا نہ کرنا بات کی بات ہے، وہ کتنا خرچ کرے گا نہیں کرے گا بات کی بات ہے۔ 10.5 اس نیت پر اس کی نیت پر اسے ثواب ملے گا اور اس کی روزی روٹی میں برکت ہوگی، اس کی روزی روٹی کے لیے اللہ پاک دروازے کھولیں گے۔ تو
یہ ہونا چاہیے. اس کے لیے علماء نے بات لکھی ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ہے ہماری نیتیں کمانے میں یہ درست یہ ہونی چاہیے. باقی کفایت شاری اور وہ ساری چیزیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیاں اللہ اکبر. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت گھر میں ایک آدمی آیا, واحدانہ ان کی زندگی تھی. ان کے گھر آیا تو گھر آنے کے بعد دیکھا, اوپر دیکھا, نیچے دیکھا, دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا تو گھر میں کوئی چیز آئی نہیں, گھر میں کوئی چیز نہیں. تو حضرت ابو ذر غفاری نے اس آنے والے ساتھی سے پوچھا کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ آپ کا گھر ہے, گھر میں کوئی سامان ہی نہیں ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا اور ایک دوسرا گھر ہے, میں نے اپنا سارا سامان وہاں منتقل کر دیا ہے. میرا اور ایک گھر ہے, اور ایک گھر کیا مطلب دنیا میں نہیں آخرت میں گھر ہے, اس گھر میں میں سارا سامان منتقل کر دیا ہوں. تو اس آنے والے ساتھی نے کہا کہ دنیا میں گھر ہے, گھر کی کچھ ضرورتیں دنیا میں بھی تو ہیں, اس ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ سامان ہونا چاہیے. تو حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ اگر کچھ سامان ہوگا تو صاحب خانہ جو ہے وہ ہمیں گھر میں رہنے نہیں دے گا, اس لیے میں نے اپنی سارا سامان جو ہے وہ دوسرے گھر میں منتقل کر دیا ہے. یہ زندگیاں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تھی. حضرت عمیر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص کے گورنر ہیں, حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عمر نے پوچھا تمہارے گھر میں کیا کیا ہے؟ تو فرمایا کہ چار چیزیں ہیں. ایک ڈنڈا ہے کہ جس کے سہارے کھڑا ہوتا ہوں, اور کبھی راستہ چلتے ہوئے سانپ بچھو مل جاتا ہے تو اس کی خیریت معلوم کرتا ہوں. ایک ڈنڈا, اس سے 2 کام لیتا ہوں. حضرت عمیر بن سعید حمص کے گورنر, بادشاہ, ایک ملک کے بادشاہ ہیں, اور ان کے گھر میں سامان کتنا ہے؟ ایک ڈنڈا ہے, اور ایک ڈنڈے سے 2 کام لیتے ہیں. ایک ڈنڈا ہے, وہ ڈنڈے سے 2 کام. اور فرمایا ہے کہ ایک میرے پاس تھیلا ہے, تھیلے میں وہ کھانا پینا رکھتا ہوں, کھانے کا سامان جو ہے اسی تھیلے میں رکھتا ہوں. ایک تھیلا ہے. اور دوسرا ایک ہے کہ میرے پاس پیالہ ہے کہ اس پیالے کے اندر کھاتا بھی ہوں, اسی پیالے کے اندر میں اپنے سر بھی دھوتا ہوں, اور اسی پیالے میں اپنے کپڑے بھی دھوتا ہوں. وہ پیالہ ہے, ایک پیالہ ہے, لیکن کام تین لیتا ہوں میں, 3 کام لیتا ہوں ایک پیالے میں. تو ڈنڈا ہے, ایک تھیلا ہے, اور ایک پیالہ ہے. اور فرمایا کہ چوتھی چیز میرے پاس ایک لوٹا ہے, وہ لوٹے سے 2 کام لیتا ہوں, پینے کا پانی بھی اسی میں رکھتا ہوں, اور وضو کا پانی ضرورت پڑتی ہے وضو کی تو اسی لوٹے میں پانی لے کر وضو کرتا ہوں. بس یہ میرے پاس 4 چیزیں ہیں, اس کے علاوہ میرے پاس گورنر ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت مال مسلمانوں کے پاس ہونا چاہیے, لیکن کس لیے؟ اس کی میں یہ نیتوں کے اندر ساری چیزوں کو میں نے بیان کر دیا. اس وقت ضرورت اس وقت کی ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ تنگ دست اور کنگال اور بدحال بنانا مسلمانوں کو ایک منظم طریقے پر اس کا ایک پروگرام, اس پلان کے ساتھ یہ ملک آگے بڑھ رہا ہے. اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان خدشات کو, ان اندیشوں کو محسوس کرتے ہوئے مسلمانوں کو ہر فیلڈ کے اندر مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے مجھے اور آپ کو اپنی اور لگانا اس وقت بہت ضروری ہے. اس لیے ان نیتوں کے ساتھ ہم کمائی میں اپنے لگیں گے تو انشاءاللہ اس کے ثمرات اور نتائج اچھے مرتب ہوں گے. تو علماء نے سب سے پہلی چیز جو لکھی ہے وہ نیت, اور نیت میں ساری چیزیں. اور دوسری چیز یہ بات لکھی ہے کہ کمائی کا راستہ وہ اختیار کیا جائے جو حلال ہو. کمائی کا وہ راستہ اختیار کیا جائے جو جائز ہو, قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو. حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر آج ہمارے اس ملک کے اندر بہت سارے میں سود حلال سمجھ رہے ہیں. اللہ اکبر. سود حلال کرنے والے مسلمان آج ہمارے اس ملک میں ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں. یہ بہت بری بات ہے, بہت بری بات ہے. سود حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. سود کسی بھی طریقے سے اس کے جواز کی شکل صورت نہیں نکالی جا سکتی. یہ حرام حرام ہے. حرام کو حلال کرنے والے نہ میں ہوں نہ آپ ہیں اور نہ کوئی اور ہے. تو حلال طریقے سے کمانا یہ بہت ضروری ہے.
اس وقت صورتحال ہماری اور آپ کی یہ ہے کہ مال کی حرص نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں راتوں رات اور چند دنوں میں چند مہینوں میں جو ہے لاکھوں پتی کروڑوں پتی بن جاؤں. اور اس جذبے اور اس نیتوں کی وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ اپنی بڑی بڑی زمین و جائیداد کا لیلام کر کے اور شیئر مارکیٹوں میں انہوں نے اپنی اپنی رقم کو لگایا اور ایسا شیئر مارکیٹ گری اور ایسا دھوکہ کھا گئے نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے. یہ سب حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر ہر قوم کے ترقی کا زینہ الگ الگ ہے. مسلم سماج کی ترقی کا زینہ جو ہے وہ جائز راستہ ہے, حلال راستہ ہے, چاہے چھوٹا راستہ ہو چاہے بڑا راستہ ہو. اسی راستے پر چل کر ہی ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کی کوشش کریں. اور دنیا کی اور قومیں جو ہیں سود کی لائن میں آگے بڑھ رہی ہیں اور سود سے وہ ترقی کر رہی ہیں تو کرتی رہیں. میرا اور آپ کا وہ راستہ نہیں ہے, میرا اور آپ کا وہ راستہ نہیں ہے. دھوکہ دے کر دنیا کی دوسری قومیں ترقی کر رہی ہیں, کرتی رہیں, وہ ان کا راستہ ہے, وہ میرا اور آپ کا راستہ نہیں ہے. جھوٹ بول کر کمانا اور کما کر ترقی کی منزلیں طے کرنا یہ کسی اور قوم کا راستہ ہے تو ترقی کر رہی کرتی رہے, یہ میرا اور آپ کا راستہ نہیں. میں اور آپ بھی اسی راستے پر چلیں گے تو اپنی منہ کی کھائیں گے, اپنی منہ کی کھائیں گے اور کھا رہے ہیں مسلمان. ہماری زمینیں اور جائیدادیں لیلام ہو رہی ہیں, لیلام ہو رہی ہیں, اور اسی لیلام ہو رہی ہیں کہ بڑے سرمایہ دار زمیندار تھے لیکن آج ان کے پاس رہنے کو مکان نہیں. کیا ہوگا؟ شیئر مارکیٹ میں لگایا اور اپنے منہ کی کھایا, ادھر کے بھی بیچا ادھر کے بھی بیچا تو بھی مسئلہ نمٹا نہیں, پھر بھی سر پر بوجھ کا بوجھ رہ گیا. اور اب صورتحال یہ ہو گئی کہ شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گیا. شہر چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں لوگ, شہر چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں. زمین جائیداد والے تھے, بڑی بڑی جگہ تھی ان کی, اور شہر چھوڑ کے چلے گئے. یہی جائز ناجائز کی تمیز کیے بغیر جب آدمی کمانے میں لگتا ہے, اندھا ہو کر لگتا ہے, حرص میں لگتا ہے اور جائز ناجائز نیتوں کے ساتھ آدمی لگتا ہے تو پھر اس کا انجام ایسے ہی ہوتا ہے. اور علماء نے تیسری چیز یہ لکھی ہے کہ اعتدال کے ساتھ کمانا. 11 رمضان کا ایک مبارک مہینہ, عبادتوں کا مہینہ تھا, 11 مہینے خوب کماؤ لیکن اعتدال کے ساتھ کماؤ. اعتدال میں یہ ہے کہ آدمی کو اپنی جان کا بھی فکر ہو, اللہ کی بھی فکر ہو, بیوی بچوں کی بھی فکر ہو, ماں باپ کی فکر ہو, اگل بغل میں رہنے والوں کی فکر ہو. اعتدال کا راستہ یہ ہے. یہ کیا, یہ کوئی کمانا نہیں کہ جس کو کمانے میں ایسا دھن لگ گیا, ایسی فکر لگ گئی کہ ناشتہ آیا اور اس کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ ناشتہ آیا تھا, اور دھرا کا دھرا رہ گیا, خراب ہو گیا. یہ بے اعتدالی ہے. نماز کا وقت ہو گیا, اذان ہو گئی, نماز ہو گئی, اسے فکر ہی نہیں. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ کو وہ لوگ بہت محبوب ہیں کہ جو اپنے کاروبار میں رہتے ہوئے اللہ سے غافل نہیں ہوتے, اللہ سے غافل نہیں ہوتے. یہ بے اعتدالی ہے کہ کمانے میں ایسے لگ گئے کہ خدا کا حکم آیا اور حکم متوجہ ہوا اور اس نے حکم کو پامال کر دیا. یہ بے اعتدالی ہے. نماز پر نماز قضا ہوتی گئی, یہ بے اعتدالی ہے. یہ اعتدال سے ہٹا ہوا راستہ ہے. کما رہا ہے, جائز کما رہا ہے, کمائی میں کا راستہ جو جائز ہے اور کمانا بھی ہے, لیکن بے اعتدالی کے ساتھ لگ رہا ہے کہ اللہ کے حکموں کو پامال کر رہا ہے, اللہ کے حکموں کو چھوڑ رہا ہے, نبی کی طریقے کو چھوڑ رہا ہے, اپنی ذات سے بھی بے فکر ہے, اپنے گھر بار سے بھی بے فکر ہے, سب سے بے فکر ہو کر کمانے کے دن میں ایسا لگ گیا ہے کہ نہ ادھر کی فکر ہے نہ ادھر کی فکر ہے. فرمایا بے اعتدالی ہے. فرمایا بے اعتدالی کے ساتھ کماؤ گے تو کمائی میں برکتیں نہیں ہوں گی. حلال راستہ چھوڑ کر کماؤ گے تو کمائی میں برکتیں نہیں ہوں گی, نحوستیں ہوں گی. آئیں گے 10 روپے, اللہ خرچ ڈالیں گے تمہارے پر ہزاروں روپے کا. آئیں گے تمہاری آمدنی کے 10 روپے اور خرچ آیا کتنے کا؟ ہزاروں روپے کا. کہاں سے لاؤ گے؟ لانے کا ایک راستہ کیا؟ لانے کا راستہ پھر یہی سوچے گا کہ سود پہ اٹھاؤ.
تو فرمایا کہ تین چیزیں ہیں. ایک تو ہے اعتدال. اعتدال میں یہ ہے کہ اللہ کے حقوق بھی پورے ادا کرنا, بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرنا, اڑوس پڑوس کے حقوق بھی ادا کرنا, دین کے حق کو بھی پورا کرنا, دینداروں کے حق کو بھی پورا کرنا, عمومی اجتماعی مسائل کو بھی حق میں جو حصہ آپ لے سکتے ہیں اس سب کو لگانا. یہ جو ہے اعتدال کا راستہ ہے. اس کے بعد اپنی کمائی میں لگنا ہے, حلال کی تلاش کرنا, اور نیتیں اونچی اونچی رکھ کر ہم اپنے کمائی میں لگیں گے اور راستہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرمائیں گے, اور ہم اپنے سارے اجتماعی اور انفرادی مسائل کو ہم اپنی قوم کی بلبوتے پر, اپنے قدموں پر ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیے آپ تمام حضرات اس طرح سے رمضان کے مبارک مہینے میں کسی نہ کسی درجے میں کچھ نہ کچھ جو ہے اللہ کے حقوق کو پورا کرنے کی ہم کوشش کرتے رہے. اسی طرح سے 11 مہینے بھی ہم انشاءاللہ اللہ کے حقوق کو پورا کریں گے, اور کمانے کے وہ راستے اور کمانے میں جو نیتیں اور اعتدال کے ساتھ ہم انشاءاللہ کاروبار میں بھی لگیں, دنیا میں بھی لگیں گے اور دین میں بھی لگیں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.